میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل جو سب سے زیادہ ٹاپک جو موضوع بحث ہے وہ موٹر وے پہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہے، چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے آپ کہیں پہ جا کے کسی سے بات کریں، کسی نہ کسی طرح یہ جو ایک ٹاپک ہے یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو موٹر وے کے حوالے سے پنجاب میں رہنے والے جو لوگ ہیں خاص طور پہ وہ ایگری کریں گے اس بات سے کہ ہماری جو اس کے حوالے سے رائے ہے موٹر وے کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ یہ جو سفر ہے موٹر وے کا یہ آرام دہ ہے اور محفوظ ہے۔ تو یہ واقعہ ایسی جگہ پہ ہوا ہے جو ہمارے بالکل سیف زون میں، جو ہمارے مینٹلی جس کو ہم سیف زون سمجھتے ہیں، یہ وہاں پر ہوا ہے۔ لیکن فیکٹس جو ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم جن جگہوں کو اور جن چیزوں کو بہت سیف سمجھتے ہیں وہ سیف از ویری ان سیف پلیس۔ وہ ایک سیف ہوتا ہے نا الماریوں کے اندر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیف از ویری ان سیف پلیس ٹو کیپ تھنگس، بیکاز چور ہے یا کوئی بھی ہے سب سے پہلے شک اس کی وہیں جائے گی جناب یہاں پر کچھ موجود ہے۔ تو یہ ایک سائیکلوجیکل ڈبیٹ ہے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ موٹر وے سیف ہم سمجھتے ہیں، آرام دہ ہم سمجھتے ہیں۔ میں خود اگر اپنی ذاتی کنوینس پہ ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے رات کا سفر میں موٹر وے پہ کروں۔ اگر میری کسی فیمیل فیملی ممبر نے کہیں پہ جانا ہے دوسرے شہر اور میں ساتھ نہیں جا رہا تو میں اسی بس کو چوز کروں گا جو بس موٹر وے کے تھرو جو ہے وہ لے کر جائے گی اس کو، اس وجہ سے کہ یہ سیف ہے اور آرام دہ ہے۔ تو یہ تو ہے وہاں پر ہوا اس لیے اس چیز کا امپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ پھر یہ ہوا بالکل ایک اربن سٹرکچر ایک جو ہمارا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جس طرح سے ایک خاتون ڈرائیو کر کے جا رہی ہیں، سو بالکل ایک سچویشن جو وومن امپاورمنٹ اور جتنے بھی اس کے ساتھ سمبل یوز کیے جاتے ہیں، ویسٹ جس کو بڑا اپیل کرتا ہے کہ سنگل موم اور وہ ڈرائیو کرے خود سے آ جائے، تو بالکل ویسا ہی ایک انسیڈنٹ ہے۔ یہاں سے جا رہی تھی ان کے گھر کا کیا مسئلہ تھا، اختلاف تھا، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ ہاں ان کے ساتھ بہت برا ہوا، ہاں وہ بالکل غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو سزا بھی کڑی سے کڑی ملنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کی سزا یا جو بھی تجویز کی جا رہی ہے نمرد کرنے سے یا چونک پہ لٹکانے سے یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ تو جو فیکٹس ہیں وہ اس چیز کی سپورٹ نہیں کرتے۔ اس طرح کی اگر آپ کوئی خواہش کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہم کوئی ایگزامپل سیٹ کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، ایگزامپل ضرور ہوگی لیکن وہ زیادہ تر شو کیس ہوگی، یعنی کہ ہم شو کیس کر سکیں گے اس ایگزامپل کو، ہم لوگ اس ایگزامپل سے لوگوں کو نہیں ریفارم کر سکتے، ہم لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ فردر ایسے انسیڈنٹ نہ ہوں ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ ابھی وہ سانحہ اس کا دکھ ابھی اپنی جگہ موجود تھا کہ کراچی سے خبر آئی ہے کہ کوئی لڑکی ہے، وہ بھی اگین ایک جاب کرتی ہے کسی وہ شاپنگ مال میں، وہاں سے وہ باہر آتی ہے اور اس کے بعد ایک ویگو جو ہے گاڑی ہے، کافی ایکسپینسو گاڑی ہے اور کافی ایکسپینسو ایریا کلفٹن کا جہاں پہ اپارٹمنٹ بتایا جا رہا ہے، گینگ ریپ ہوتا ہے، لڑکے وہاں سے اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور پھر اس کو وہی ہمیشہ کی طرح حالت غیر ہونے پر چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں اس کو کہیں پھینک کر۔ تو اب جو وہ دو جو کرمنلز تھے وہ تھے بالکل تھے رورل ایریا سے، ان کا تعلق بتایا گیا اور بالکل غریب، ایک بالکل وہ دبا ہوا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ جتنی ان کی مہنگی یہ گاڑی بتائی جا رہی ہے اور جتنے مہنگے علاقے میں فلیٹ بتایا جا رہا ہے، اگر وہ رینٹ پہ بھی رہ رہے ہیں تو ہم جن کو کہتے ہیں نا کہ اچھی فیملیز، پیسے والوں کو ہم کہتے ہوتے ہیں اچھی فیملیز سے تعلق ہے نا ان کا، تو یہ کچھ ایسا سلسلہ ہے۔ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ ہاں لیکن یہ خبریں ہیں اور بڑی خوفناک خبریں ہیں، اصل میں ان کے پیچھے ایک ایشو ہے۔ ہم اگر اس ایشو تک پہنچ جاتے ہیں کسی طرح تو ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنا کنٹریبیوٹ تو دے سکیں نا کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں محفوظ رہیں۔ دیکھو بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں کہیں جانے کا فی الحال، ابھی تک تو نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے آگے بھی نہیں ہوگا۔ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں رہنا چاہتا ہوں، میرا کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے اور میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہیں رہنا چاہیں گے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں اور اسٹرانگ ہوں۔ ہمارا اسٹرانگ ہونا لازم ہے اس چیز پہ، جیسے ہم دہشت گردی کے خلاف اسٹرانگ ہو گئے تھے، ہمارے نروس بھی اسٹرانگ ہو گئے تھے اور ہم نے بڑا اس پہ دکھ بھی کیا، بہت ساری باتیں سانحات ایسے ہوئے ہم دکھی بھی رہے، لیکن ہم نے ایک
ایک اسٹرانگ ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس چیز کو ہم مانیں کہ یہ پرابلم ہے، پھر اس کے ہم سلوشن کی طرف بھی گئے. تو ہم پہلے مانیں کہ ہمارا ایشو ہے، ہمارا یہ پرابلم ہے، اور یہ ایک دو انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ واقعی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پھر ہم اس کے خلاف بھی نکل سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں درکار ہوں گے، بہت سارے جو کیا کہتے ہیں ہاتھ ہیں اس کے اندر درکار ہوں گے، جو اس ایشو کو صحیح طریقے سے ایڈریس کریں گے. تو فرسٹ تھنگ فرسٹ یہ ہے کہ ہم نے رونا دھونا یہ والا جو کام ہے نا، اس کو چھوڑے بھائی، یہ رونے دھونے والا کام نہیں کرنا. ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ جی جس خاتون کے ساتھ یہ ہوا اس کو ہمت کرنی چاہیے، اس کی فیملی کو ہمت کرنی چاہیے. اور ایز اے ہول نیشن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم صرف روتے ہیں، ہم چیختے ہیں صرف. اگر ہمارے پروٹیسٹ کرنے سے مسئلوں کا حل ہوتا ہو نا، تو بہت سارے مسئلے ہم حل کروا چکے ہیں اب تک. دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ملک کے اندر کچھ بھی ہوا ہے تو ہم نے اس کے اوپر ایک عدد جو ہے نا پروٹیسٹ ضرور کیا ہے. ہاں اس کے اندر اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں چونکہ فلاں ملک میں ایسے ہو رہا تھا تو جو فلاں جو ہمارا مکتبہ فکر ہے سے وہ سے نہیں نکلنا باہر. وہ خیر ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن ہم لوگوں نے بہت جناب پروٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. ہم نے ہمت کرنی ہے، ہم نے رونا چھوڑنا ہے. اور یہ جو ہم رو رہے ہیں نا بیٹھ کے پاکستان میں بہت برا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس تھاٹ کو بدلنا ہے. ہم نے اس تھاٹ کو ہی بدلنا ہے. کیوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یونیکنس جو ہوتی ہے نا ہماری، یہ ہماری بہت بڑی دشمن ہے. دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں ایران سے، پھر نکلتے ہیں جی جان پہ کھیل کے ٹرکی گھستے ہیں، اس کے بعد یورپ کا گیٹ وے ہے جی، پھر یورپ پہنچتے ہیں، زندگیوں پہ کھیلتے ہیں، ایجنٹس کو پیسے دیتے ہیں اور پہنچتے ہیں جرمنی. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ 7,724 ریپ ہو جاتے ہیں ان 6 مہینوں میں. بلکہ اب تک کی جو یہ 2020 کی ہے نا کیلکولیشن اب تک کی، وہ 7,724 ریپ وہاں ہو جاتے ہیں. پھر جی فرانس جاتے ہیں، فرانس میں جی 10,106 ریپ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یو ایس جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے نا اس ٹائم وومن امپاورمنٹ کا، اور وہ یو ایس ڈریم کا بھی، اس کی کیا سچویشن ہے جی 2020 میں. وہاں پہ 84,767 جو ہیں وہ ریپ کیس رجسٹر ہو چکے ہیں اب تک. یہ جو کووڈ بھی ہے اس میں سب کچھ ہوا ہے، اس میں لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے، اس کے باوجود یہ کیسز ہیں. یہ اسٹرینتھ ہے یو ایس کی. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کس بیس پہ ہمارے جیسے ملکوں کو فنڈ دے رہے ہوتے ہیں وہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر. سو بھائی نہ برقع سلوشن ہے، نہ سرح کی آزادی سلوشن ہے. ہاں برقع سلوشن کیوں نہیں ہے بھائی، کیونکہ جس طرح سے جہاں سے برقعے کا ریفرنس لیا جاتا ہے وہاں پہ تو بتایا گیا کہ جناب سسر سے وہ پردہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں تو ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ جناب سسر جو ہے وہ انوالو ہیں، یا وہ اٹیمپٹ میں انوالو ہیں، یا وہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں. وہ شرم و شرمی وہ باتیں باہر ہی نکلتی ہیں، اور وہ ایک عجیب طرح کی ہماری سوسائٹی. سب بہت سارے پرابلم ہیں. ہم فی الحال اس چیز کو یہیں پہ روکتے ہیں. ہم ایک گریٹر پکچر کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی ڈیپ جائیں. گریٹر پکچر دیکھ لی دنیا کی ہم نے، اب ہم ڈیپ جانا چاہتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے ایک اور میں ایگزامپل جو وہ لازمی میں دینا چاہوں گا پاکستان سے پہلے. ہمارا ایک بڑا دشمن ہے جی، بہت بڑا دشمن ہے، ہم اس کا نام بھی پسند نہیں کرتے لینا. کبھی اس کے نام، ویسے اس کا نام ہے کہیں اور بھی لکھا ہوا جہاں پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، ہم اس کے وجود کے بھی انکاری ہیں. وہ سازشیں بھی بہت بری کرتا ہے ہمارے خلاف. وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کے حالات دیکھیں کیا ہیں جناب. اسرائیل کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ 16 سال کی بچی کو، بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، 30 لوگوں نے ایک ہوٹل میں جا کے اس کا ریپ کیا، اس کو لے جا کر وہاں پر. اب آپ سوچیں انہوں نے ہوٹل بک کیا اس کام کے لیے، اس کو وہاں پر لے کر گیا، موبلائز کیا، اتنا سب کچھ ہوا، کسی نے دیکھا نہیں. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کلفٹن کے اندر کیسے وہ CCTV یہ وہ، وہاں پہ ہوٹل بک کر کے وہ ریپ کر گئے وہ. اور اسرائیل کی سچویشن یہ ہے کہ 10 میں سے 9 کیسز ایسے ہیں جن کی پیروی نہیں ہوتی، ان کی پروسیکیوشن ہی نہیں ہوتی. سو بات یہ ہے کہ یہ ان کے مسائل ہیں نا، بری حالات ہیں. انڈیا کو تو میں بالکل ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا نا، اس کو تو ہم مطلب بالکل ہی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کو میں، انڈیا میں کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک میں جانا چاہتا تھا کیونکہ انڈیا بھی ہو پاکستان ہو ہے تو تھرڈ ورلڈ ہی. تو یہ ان لوگوں کی بات تھوڑا سا جو کو زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، بڑے انصاف پہ وہ معاشرے قائم ہیں، بڑی چیزیں ہیں وہاں پہ، یا بڑی آزادی ہے وہاں پہ، جن کی مثال دی جاتی ہے کہ بڑی سیف ہے وہاں عورت. تو وہاں کی تھوڑی سی ایگزامپلس آپ کو دے دی ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن ہوگا، اس میں آپ کو مل جائیں گے. میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. یہ سب خبریں اور یہ جتنی بھی میں آپ کو ڈیٹاز میں بتا رہا ہوں یہ اویلیبل ہے آن لائن. آپ خود سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس سے بہتر سرچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو میرے پاس ناقص سا یہ علم موجود ہے، یہ میں ڈسکرپشن میں نیچے ان کے لنکس دے دوں گا تاکہ کسی بہن بھائی کو اعتراض نہ ہو کہ خود سے بول کے چلا گیا. تو اب سچویشن یہاں تک آ گئی جی. ایسے 30 لوگ تھے جی. اس سے ملتا جلتا ایک انسیڈنٹ پاکستان میں ہوا 2002 کے اندر. اس انسیڈنٹ کو ہوئے تقریباً کوئی 18-19 سال ہو چکے ہیں. مختار مائی کی بات کر رہا ہوں میں. ان کو ایک وہاں پہ مولانا صاحب تھے عبدالرزاق. ہر مولوی بھائی برا نہیں ہوتا، وہ گاؤں کے ایک مولوی صاحب تھے. انہوں نے اس کیس کو سب سے پہلے
جو ہے وہ مین اسٹریم کیا ہے، وہ آگے لے کر آئے اس کیس کو. اس کے بعد جی ایک این جی او نے ان کو اٹھایا. اس این جی او کا کہنا یہ ہوتا تھا نجی محفلوں میں ہماری اسٹار وکٹم ہے مختارہ، کیونکہ جتنا میڈیا اس کے بارے میں لکھ رہا تھا، جتنی ہائپ مل چکی تھی، تو ان کی اسٹار وکٹم تھی. کس طرح وکٹم اسٹار بنتے ہیں یہاں پہ، اور کس طرح کرمنل اسٹار بنتے ہیں یہاں پہ، دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. تو خیر سے وہ دونوں چیزیں کیش بھی ہوتی ہیں وہ لائم لائٹ میں. بعد میں جب اس چنگل سے نکل گئی بڑا اچھا ہو گیا اس کے لیے، مختارہ کے لیے. وہ باہر گئیں. اس کے بعد جن کو ایوارڈز ملے، لوگ اس پہ بھی چیخے چلائے. خیر جی اس کے بعد وہ واپس آئیں. وہ انہوں نے یہاں پہ این جی او اوپن کی. گلیمر میگزین نے ان کو وومن آف ایئر کا وہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل دے دیا، اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. پھر اس کے بعد جی وہ پاکستان میں ہیں، وہاں پہ این جی او چلا رہی ہیں، بچیوں کا اسکول چلا رہی ہیں. وہ بہت اچھا کر رہی ہے کمیونٹی کے لیے. ان کو کہیں پہ بھی سیٹل ہو سکتی تھی دنیا میں اس وقت وہ خاتون. پتہ نہیں کتنی نیشنلٹیز ان کو آفر ہوئی تھیں، کہیں نہیں گئیں. وہ پاکستان میں اپنے گاؤں میں بچیوں کا اسکول چلا رہی ہیں. بھائی کسی کو چیز اچھی لگتی ہے لگے، کسی کو یہ چیز پہ بھی اعتراض ہے کہ کیوں چلا رہی ہے، تو اس کا اپنا ذہنی خلل ہے کوئی. تو وہ بی بی کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. اعتزاز احسن صاحب جو پیپلز پارٹی ہیں، وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے وکلا کے جنہوں نے اس کیس کو لڑا ہے، مختارہ مائی کے کیس کو. یہ وہ لوگ تھے اس میں جو نہ صرف پالیٹکس کو سمجھتے ہیں بلکہ لاء کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بہت ساری موومنٹس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. جیسے جسٹس موومنٹ کا وہ حصہ تھے اعتزاز احسن صاحب. اس کے علاوہ یہ 13 سازش جو کیس تھا نواز شریف کا، اس کو بھی انہوں نے لڑا تھا. تو پولیٹیکلی بھی اور جمہوری رد عمل کے اندر جتنی بھی وہ ایک جو چیزیں ہوتی ہیں، جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ان کا. انہوں نے یہ کیس لڑا. اور بات یہ کہی گئی کہ جتنے لوگوں نے فیصلہ دیا ان کے خلاف بھی جو ان کو بھی سزا دی جائے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے زیادہ بڑا جرم کیا، ان کے کہنے پر یہ ہوا ہے. لیکن افسوس ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ اسٹرینتھ کم ہوتی ہوتی وہ 14 سے کم ہوتی ہے، وہ کہاں پہنچ گئی جناب، وہ 4 پہ پہنچ گئی ہے. اور اس میں سے بھی 2 کے سیمنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اس کے بعد. اب اس بیچاری کو کیا اویئرنیس ہوگی، اور کتنا عرصہ سسٹین کرتا ہے ڈی این اے. تو اس کو کچھ اویئرنیس ہی نہیں تھی فورینسک ہونا نہیں ہونا. اس خاتون کی تو جس وقت اس کے ساتھ یہ ریپ ہوا، اس کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا وہ انصاف ہے کیا ظلم ہے. اس کے بھائی کی ریئیکشن میں ہوا ہے نا. تو جس انسان کو یہ نہیں پتا اس کو کیا پتا ہوگا. تو شکر کرو بھائی 2 کی سیمنز میں مل گیا. اگر وہ 2 بھی نہ ملتے تو ہم نے تو کہہ رہا تھا وہی کچھ نہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں جی آگے 2017 کے اندر، یہ 17 میں یہاں پہ جی ملتان کے اندر ایک اشتیاق صاحب ہیں، انہوں نے ان کی بہن کا کسی نے ریپ کیا. انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی بہن کا کسی نے ریپ کیا. تو پنچایت نے فیصلہ دیا ہے جس بندے پہ انہوں نے الزام لگایا اس کی 16 سال کی بہن کا آپ ریپ کر دو. لو جی یہ انصاف ہے ہمارا. اور اس طرح کے انصاف کے سٹرکچر سے نکلے ہوئے لوگ، اگر 2 لڑکے وہ آتے ہیں، وہ موٹر وے پہ کسی عورت کو لوٹتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ریپ کر دیتے ہیں، تو یار کیا حیرت کی بات ہے. آپ پہلے ان پنچایتوں کو تو پکڑو جا کے بھائی جو یہ بات کہہ رہی ہیں. جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے ان سب کو ریفارم ہونا چاہیے. وہ کیسے ہونا ہے، ہمارے گھروں سے ہونا ہے. پھر وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے نا فٹافٹ. مختارہ مائی کو لوگ ابھی بھی نفرت سے دیکھتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں دیکھتے ہیں بھائی، ہیں لوگ ایسے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا میں. ملالہ کو بھی دیکھتے ہیں، مختارہ کو بھی دیکھتے ہیں. جن کو پرابلم ہے ان کو رہے گا. پھر بیچ میں آ جاتا ہے جی ایشو ان لوگوں کا کہ پنچایتیں چلتی کیسے ہیں. اب پنچایتیں رجسٹرڈ ہیں کہ یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا وہ 1880 سوسائٹی ایکٹ کے اوپر بھی ہیں؟ کیا وہ الیکشن کوئی ان کا الیکشن ہوتا ہے انٹرنل؟ کچھ نہیں پتہ. اب جو گورنمنٹ ہے اس کا کیا کام ہے جی؟ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جی وہ گورنمنٹ بنائے، الیکشن لڑے، آگے آئے اور اپوزیشن پارٹی بن جائے دوسری. یہ وہ پنچایتیں ہیں جو بینک کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں. این جی او ان کے لیے اسٹیک ہولڈر کا لفظ یوز کرتی ہے. این جی او وہاں پہ کام نہیں کر سکتی ان لوگوں کی مرضی کے بغیر، انہی پنچایتوں کے، انہی سرپنچوں کے بغیر. یہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں کچھ نہیں پتہ. کہ اگر رجسٹرڈ ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں. اس کے اوپر ڈیٹ میں کبھی بحث کریں گے، پورا اس پہ زور لگا دیں گے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ان کی ریفارم کرنا ہے ان کو. کیونکہ بھائی یہ سسٹم ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ضائع کر دیں، یہ ہے ہمارے فائدے کے لیے. لیکن ہو یہ رہا ہے یہ ہمیں فائدہ دے ہی نہیں رہا ہے فی الحال. تو ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے. ختم کرنا ہر چیز کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. بین لگا دو پالیسی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے. بہتر کرو ہمیشہ ٹھیک ہے. تو این جی اوز بھی نہیں چلتی ان کے بغیر، اور ہمارے جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ بھی نہیں چلتی، کیونکہ ووٹ بینک یہ پاور بینک سے پورے. اور یہ ووٹ بینک کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. اور یہ الیکشن جتانے میں یا ہرانے میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ان پنچایتوں کا جو وہاں پہ ہوتی ہیں. صرف ریپ کے فیصلے نہیں دے رہے، یہ اور بہت کچھ کر رہے ہیں، اس لیے بچ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی پھر سزا اور جزا کا تصور جب اتنا خوفناک ہو کہ جناب مرد کو تو کہنا کچھ نہیں ہم نے، اور عورت کو تم نے زندہ جو ہے درگور کر دینا. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بھی ایک میں نے محاورہ بول دیا کہ زندہ دفنا دینا، عورت کو درگور کر دینا.
آپ کو شاید یاد ہو، نہیں یاد تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. ایک سینیٹر تھے اسرار اللہ زہری صاحب، 2008 کی بات ہے. پی ایم ایل کیو کی ایک سینیٹر تھی، انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا کہ 3 خواتین کو انہوں نے وہاں پر بلوچستان میں دفن کر دیا تھا زندہ. گولیاں ماری پہلے تاکہ وہ ریزسٹ نہ کر سکے، پھر ان کو دفنا دیا. زندہ ہی تھیں جب ان کو دفنایا. پھر کچھ ان کی جانوروں نے وہ استغفر اللہ ان کی جو قبر ہے ان کو کھودا، وہاں سے وہ باہر نکلی ان کی بقیہ جات، تو پتہ لگا کہ انسیڈنٹ ہوا ہے. جب ان سے سینیٹ میں سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہماری روایت ہے. اچھا وہ بھی سلپ آف دا ٹنگ نہیں تھا، جیسے سی سی پی او صاحب کا بھی سلپ آف دا ٹنگ نہیں تھا نا. انہوں نے بھی کچھ 6 دفعہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کہی. اسی طرح انہوں نے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی بات کہی، کیونکہ میڈیا کو پھر چسکا چاہیے ہوتا نا کہ اس کے منہ سے بات نکل گئی دوبارہ نکالو. پھر میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈٹائی سے بات کی کہ ہماری روایات ہیں. یہ کیسی روایت ہے بھائی؟ یہ والی زندہ دو کرنا روایت ہے، پنچایت کے کہنے پر ریپ کرنا روایت ہے. وینی کا پتہ ہوگا آپ کو، آنر کلنگ، وہ ہماری روایت ہے. ستی کے علاوہ باقی سب چل رہی ہیں. ستی آئی تھنک ہندوانہ روایت تھی جو ہم نے چھوڑ دی ہے، باقی تو سب چل رہا ہے. باقی سب اوکے بھی ہے. وہ ذرا تھوڑا سا سین ذرا خراب ہو گیا، وہ پتہ نہیں کون بند کروا گیا بدبخت، ورنہ شاید وہ بھی ہم چلا رہے ہوتے ابھی تک. تو باقی سب چل رہا ہے یہاں پہ. تو یہ روایت ہیں جی ہماری. اس کے بعد ان سارے کیسز کو ڈسکس کرنے کا کوئی مقصد بھی ہے. ہم نے انٹرنیشنل بھی دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے، ہم نے اپنا بھی دیکھ لیا. ہمارا زیادہ آرگنائزڈ ہے. ہم اگر یہاں سے توڑنا شروع کریں تو کافی تعداد تو ویسے ہی کم ہو جائے گی پنچایتوں والے جو حرکتوں پہ ہو رہی ہے، جو ریونج میں ہو رہی ہے. پھر ریونج بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے جو پنچایت نے کہا تھا، جسٹس کے لیے ریونج تھا. ایک ریونج اور ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. ڈان کی جی خبر ہے، یہ 6 منتھس کی رپورٹ ہے. یہ رپورٹ کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں اس میں بھی ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس پہ فی الحال ہم بات نہیں کرتے. مطلب کہ ہم لوگ جھوٹے مقدموں میں بھی لوگوں کو پھنساتے ہیں، یہ بھی ہمارا شیوا ہے. اور کیا یہ سب جو جتنے بھی کیسز ہیں یہ اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں، اس سے ہٹ کر 1499 بچے ہیں، بچوں کی بات ہو رہی ہے. 1499 بچے ہیں جن کے ساتھ 6 مہینوں میں 20 کے 6 مہینوں میں یہ انسیڈنٹ جو ہے رپورٹ ہوا ہے، جس میں سے 785 بچیاں ہیں اور 704 بچے ہیں، بوائز ہیں. اب بہت بات یہ ہے کہ یہ بچوں نے کل بڑا بھی ہونا ہے، اور یہ جو وکٹم ہے یہ کل کرمنل بھی بن سکتے ہیں. آج کا وکٹم کل کا کرمنل بھی بن سکتا ہے. یہ سمجھیں اس چیز کو. ٹراما میں ہر کوئی نہیں جاتا، ریونج پہ بھی جاتے ہیں لوگ. اور جب آپ اسٹرکچرلی اس چیز کو سکھا رہے ہیں پنچایت کے تھرو کہ جناب یہ ہوا تو یہ کرو، تو یہ اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بھی کچھ کریں گے. ابھی موٹر وے والے جو 2 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں، آپ ان کو ذرا تھوڑا سا کھنگال لینا، ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں ضرور ہوا ہے. ان کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کی کسی فیملی ممبر کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہوگی، امیڈیٹ فیملی ممبر، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا. اور یہ ایسے نہیں یہ ہو رہا، یہ پراپر ریونج جسٹس ہے. یہ ریونج فار جسٹس ہے، اس طرح کا انصاف ہے. یہ کوئی میل ڈومیننسی اور وہ چیز نہیں ہے کہ جو عورت ویک تھی ہو گیا، یا وہ اتنا کیجول نہیں تھا کہ وہ لوٹنے آئے تھے وہ جناب وہ ریپ کر کے چلے گئے. یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے باس، اور یہ ایسے چلتا آ رہا ہے، ہم نے نہیں بننے دینا. تو اس کے علاوہ اس پہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. مثلا سی سی پی او صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں جناب پیٹرول نہیں تھا گاڑی میں گئی کیوں، تو بھائی وکٹم بلیمنگ بھی تو ایک چیز ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. گھروں سے ختم کرنا ہے. کہاں سے ختم کرنا ہے؟ بچپن سے ختم کرنا ہے. یہ بھی بچے ہیں نا، ان کو بھی یہیں سے سیٹ کرنا. تو ہم نے یہ ایسی چیز نہیں کہ چراغ رگڑیں گے اور جن آئے گا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی. نسلیں لگ جاتی ہیں بہت نیشنل ریفارمز کرنے میں. ہم نے کرنا ہے ریفارم، کیوں نہیں کرنا؟ تھکنے والی کیا بات ہے یار؟ ہماری لگ جائے نسل تو کیا ہے؟ کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا، ہم نے اس کا ذمہ دار اس کو نہیں ٹھہرانا. تم بہت اچھل کود کر رہے تھے، دیکھا نا چوٹ لگوا لی تم نے چوٹ لگوا لی. دیکھو تم نے کب توڑ دیا تم نے. اس سے کب ٹوٹ گیا، اسے چوٹ لگ گئی، حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے. بچے کے ہاتھ سے کب گر جائے گا ہم کہہ دیں گے تم نے توڑ دیا. تم سے ٹوٹا نہیں، تم نے توڑ دیا. ہمارے اپنے ہاتھ سے کرے گا ہم کہیں گے جی ٹوٹ گیا. ہمارے ہاتھ سے ہو تو وہ حادثہ ہے، بچے کے ہاتھ سے ہو تو وہ ایک جان بوجھ کے وہ اس نے یہ کر دیا جیسے، یا اس نے ویلکم کیا ایسے ایکسیڈنٹ کو. حادثوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے.
تو اس نے تو حادثے کو دعوت دے دی، اس نے جی اچھل کود کر رہا تھا، وہ کب ٹوٹ گیا، اچھل کود کر رہا تھا، اس نے چوٹ لگوا لی، بڑی خواہش تھی بچے کو چوٹ لگوانے کی نا، اس نے لگوا لی چوٹ، تو بڑی مطلب پٹرول بھروایا بغیر چلی گئی. تو وہیں سے نکلی یہ باتیں ہیں. وہ بھی پاکستان میں رہے ہیں، وہ بھی کسی گھر سے نکل کر آئے ہیں، اور وہ بھی کسی گھر کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ختم کر دینی ہیں. مجھے نہیں پتا میری بات کہاں تک پہنچ رہی، جہاں تک پہنچے بہتر ہے، اور جہاں تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کو میسیج ٹھیک لگ رہا ہے اس کو ضرور پہنچائیں. ہم نے اس چیز کو گھروں سے ختم کرنا ہے. 7 سال سے سی پہ صاحب کو جا کے نہیں سمجھا سکتے ہم کہ اس چیز کو ختم کریں. ہاں بچے کی کنڈیشننگ اچھی کر سکتے ہیں. وہ 7 سال کی کنڈیشننگ ساری زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ بھی اسی طرح کے کسی گھر سے ہیں جس طرح کے گھر میں ہم پلے بڑھے ہیں، اور ہم بھی یہ باتیں سن چکے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں چیزیں؟ اگر سنا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ختم کر دو یار، سمجھ جاؤ، آنے والے سی او بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جی ہم نے جو کام کرنا ہے، ہم نے جناب پنچایتوں کو ایک تو رجسٹر کرنا ہے، ان کے فیصلوں کی جو ہے پوری ہوئی چیز ہونی چاہیے، جانچ ہونی چاہیے. وکٹم جو ہے اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں ریونج نہیں کی طرف نہ جائے، وہ خود کرمنل نہ بن جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جناب وکٹم بلیمنگ جو ہے اس کے لیے جو چھوٹی سی ٹپ آپ کو دے دی ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں کہ جی پنچایتوں کے حوالے سے بھی، ہمارے اپنے حوالے سے بھی، رورل اور اربن اسٹرکچر کے حوالے سے بھی. لیکن آپ کو ایک اوور آل میں نے تھاٹ دے دیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. جو کمی کوتاہیاں اس میں رہ گئی اس کے لیے معذرت. اگر آپ کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہے تو اس کے لیے بھی معذرت. یہ کسی کے لیے کوئی دل آزاری کے لیے میں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی. اور تیسرا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اس سے بہتر سلوشن ہو سکتے ہیں تو بھائی لکھو، کمنٹس میں لکھو، بتاؤ. اس ٹاپک کو فی الحال کے لیے ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں، لیکن دوبارہ اس کے اندر جو مزید چیزیں بتانے والی ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.